الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کی خصوصیتوں کے اعتبار سے خصوصی درس احادیث مبارکہ کا جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں اس درس کے لیے جمع ہونا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ عن ابی ہریرہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ یومئذ تحدث اخبارها قال اتدرون ما اخبارها ما اخبارها قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، صحابہ کرام کی مجلس میں یہ آیت کریمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ کون سی؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبروں کو ظاہر کر دے گی۔ سورہ زلزال کی یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین اپنی خبروں کو اس دن ظاہر کر دے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ یعنی زمین کون سی خبریں ظاہر کرے گی، کون سی خبریں ہیں زمین کی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ زمین کی خبریں کیا ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فهذه أخبارها۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں، یعنی زمین جو خبریں ظاہر کرے گی قیامت کے دن، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت کے خلاف گواہی دے گی، ہر مرد اور ہر عورت کے خلاف گواہی دے گی ان کاموں کی جو اس نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ یہ کہے گی کہ فلاں بن فلاں نے فلاں فلاں دن مجھ پر فلاں فلاں کام کیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں زمین ان باتوں کی خبر قیامت کے دن پیش کرے گی، کسی کی موافقت میں پیش کرے گی اور کسی کی مخالفت میں پیش کرے گی۔ بندوں نے اگر نیک کام کیا ہے، زمین کے جس خطے پر ہم نے جس خطے پر زمین کے نماز پڑھی، جس خطے پر ہم نے صدقہ دیا، جس خطے پر ہم نے کسی کی مدد کی، زمین کے جس حصے پر جو نیک کام ہم کریں گے، زمین کا وہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں کل گواہی دے گا کہ مولا تیرے اس فلاں بندے نے مجھ پر یہ کام کیا تھا۔ یہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی اس دن زبان عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے گناہ کا کام کیا تھا زمین کے کسی حصے پر، تو زمین کا وہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف گواہی دے گا کہ مولا اس فلاں نے
میرے اوپر زنا کیا تھا، بدنگاہی کی تھی، فلاں بندے نے فلاں دن میرے اوپر چوری کیا تھا، کسی مسلمان پر ظلم کیا تھا، کسی کو ناحق ستایا تھا، اس نے یہ جھوٹ کہا تھا، اس نے جو ہے رشوتیں کھائی تھی، اس نے لوگوں کے حق دبائے تھے، یہاں تک کہ جس زمین کے جس حصے پر آدمی نے جو کام کیا ہوگا اس کے خلاف زمین کا وہ حصہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمین کی پیٹھ یہ عام ہے، چاہے زمین کے اوپر ہو حقیقتاً، جیسے ہم ابھی زمین کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے فضا میں ہو کہ کوئی ہوائی جہاز میں بھی بیٹھ کر اگر غلط کام کر رہا ہے تو وہ بھی زمین ہی پر ہے، کیونکہ فضا بھی تو زمین پر ہے، چاہے وہ پانیوں میں ہو، غرض کی جس جگہ پر وہ جو کام کرے گا اللہ کی بارگاہ میں یہ زمین کا وہ حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ آیت کریمہ ہمیں جھنجھوڑ دینے والی آیت کریمہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے صحابہ کے درمیان اس کو پڑھ کر سنایا۔ یقیناً بزرگان دین علیہم الرضوان پر ان باتوں کا بڑا گہرا اثر ہوا کرتا تھا۔ کسی نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھتے ہوئے مسجد میں دیکھا تو وہ نفل کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن جب اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبروں کو ظاہر کر دے گی، بار بار وہ یہی تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے مسجد میں گیا تو حضرت امام اعظم اسی طریقے سے کھڑے ہوئے تھے اور بار بار اسی آیت کریمہ کی دہرائی کر رہے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے گناہ ہوا بھی ہوگا۔ اگر کسی زمین کے کسی حصے پر ہم سے گناہ سرزد ہوا ہو تو یقیناً اس جگہ پر جب ہم جائیں تو ہمارا دل دہل جانا چاہیے کہ یہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ جو کل میرے خلاف گواہی پیش کرے گا۔ ہمیں اگر دنیا کے اندر کوئی انسان گناہ کرتے دیکھ لے تو ہم جب بھی اس کے سامنے جائیں گے شرمائیں گے کہ یہ آدمی میرے عیب جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والا اور ان کے فرمان پر ایمان رکھنے والا وہ اس بات کو ابھی احساس کرے کہ زمین کے جس خطے پر جائے تو وہ اس بات کو یقین کرے کہ یہ میرے گناہ کو جاننے والا ہے۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ تھے جو ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر پہنچے تو اچانک بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ساتھیوں نے پانی ڈال کر ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تو زارو قطار رو رہے تھے۔ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس مقام پر میں فلاں دن یہاں آیا تھا تو مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، جب اس مقام پر میں واپس پہنچا تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ یہ زمین کا خطہ تو میرے خلاف گواہی پیش کرے گا، تو اس خوف سے میرے دل میں کپ کپی طاری ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً گناہ کرتے وقت ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں، ہم اپنے جسم کے جس حصے سے گناہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جسم کا وہ حصہ گواہی پیش کرے گا۔ قرآن کریم نے ہاتھوں کا بھی ذکر کیا، پیروں کا بھی ذکر کیا کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہ ہوں گے، تو ہم گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچے کہ ہم اکیلے ہیں، بلکہ یہ ہمارے جسم کے اعضاء، یہ اطراف، یہ زمین کے حصے، یہ سب ہمارے گناہوں پر گواہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پاک کی حقیقت اور اس آیت کریمہ کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور گناہ کرتے وقت کاش یہ آیت اور یہ حدیثیں ہمیں یاد آ جائیں، تاکہ ہم گناہ اگر تنہائی میں کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم تنہا ہیں، بلکہ یہ یاد آ جائے کہ یہ زمین کہیں گواہ نہ بن جائے، اور پھر ہم اس جگہ پر بجائے گناہ کرنے کے نیک کام کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایسے ہی کام لے۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یموت الا ندیما۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا، ما من احد یموت الا ندیما، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی شخص جو مرتا ہے وہ ضرور شرمندہ ہوتا ہے، یعنی موت کے وقت اسے شرمندگی ہوتی ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے وہ بدکار ہو، مرتے وقت اسے شرم و حیا شرمندگی ضرور ہوتی ہے۔ قالوا وما ندامتہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مرنے والے کی شرمندگی کیا ہے، اس کی ندامت کیا ہے؟ قال ان کان محسنا ندما اللہ یکون ازدادا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ نیکوکار تھا تو وہ بھی شرمندہ ہوگا اس بات پر کہ اس نے نیک کام زیادہ نہ کیے، وہ اپنے نیک کام کے زیادہ نہ کرنے پر شرمندہ ہوگا، پچھتائے گا۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ اللَّهَ يَكُونَ نَزَعًا، اور اگر وہ مرنے والا گناہگار تھا تو شرمندہ ہوگا کہ اس نے گناہ کے کام کیوں نہ چھوڑے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسرت ہر ایک کو ہوگی، چاہے نیکوکار ہو، نیک کو نیکیوں کے زیادہ نہ کرنے پر اور بد کو گناہ نہ چھوڑنے پر حسرت ہوگی۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک یہ جسم میں سانس چل رہی ہے جتنے زیادہ ہو سکے ہمیں نیک کام کر دینا چاہیے، کہ اگر کچھ بھی کام نہ کیے ہم نے یا کیے اور وہ بھی ریاکاری کی نظر کر دیے تو پھر موت کے وقت حسرت اور افسوس کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن 3 قسموں پر اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم پیچھے بھی گزرا، لیکن یہاں وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ ہے کہ 3 قسموں کے ساتھ 3 طریقوں سے لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا۔ صنفاً مشاطن وصنفاً رکباناً وصنفاً علی وجوہہم، فرمایا کہ ایک قسم وہ ہوگی جو پیدل ہوگی، علماء فرماتے ہیں یا تو یہ قبر سے میدان حشر تک جانے کے لیے، کہ قبر سے میدان حشر تک پہنچیں گے تو ایک جماعت وہ ہوگی جو پیدل چلے گی، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو سوار ہوگی۔ جو سوار ہوں گے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اپنی نیکیوں کی سواری پر وہ سوار ہوں گے یا اپنی قربانیوں کی سواری پر وہ سوار ہوں گے، کہ جو جانور قربانی کے ہم بقرعید میں کرتے ہیں، کل یہ جانور ہمارے لیے قبر سے میدان محشر تک جانے کے لیے سواری بن جائے گا، یا ایک روایت میں ہے کہ میدان محشر سے جنت تک جانے میں سواری بن جائے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جانور قربانی کا تمہارے لیے پل صراط پر سواری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کو فربا کرو، موٹا تازہ کرو، تندرست کرو، اس لیے کہ یہ تمہاری پل صراط پر سواریاں ہیں۔ تو گویا کی ایک جماعت وہ ہوگی جو سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے جب سوار ہو کر جائے گی تو اس کی عزت ہوگی، افضائی ہوگی۔ وصنفاً علی وجوہہم، اور ایک جماعت وہ ہوگی جن کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، جو چہروں کے بل یعنی جس طریقے سے سانپ چلتا ہے، جس طریقے سے سانپ چلتا ہے وہ اس طریقے سے زمین پر رینگتے رینگتے میدان محشر میں پہنچیں گے۔ قیل یا رسول اللہ وکیف یمشون علی وجوہہم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ یعنی ہم تو انسان ہیں، انسان تو پیروں پر چلتا ہے، قیامت کے دن وہ چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ قال ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم،
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات جو لوگوں کو دو پیروں پر چلانے پر قادر ہے، وہ ذات لوگوں کو چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہوگی، لوگ چلیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان کا چلنا بھی کیسا ہوگا، جیسے ہم جب پیروں کے بل چلتے ہیں تو اگر کوئی تکلیف دہ جگہ آتی ہے تو اپنے پیر کو وہاں سے بچاتے ہیں، کوئی کانٹا آتا ہے تو اپنے پیر کو بچاتے ہیں، کوئی کھڈا آتا ہے تو اپنے پیر کو بچاتے ہیں، کیچڑ آتا ہے تو اپنے پیر کو بچاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم یتقون بوجوہہم کل حدب وشوک، سن لو کہ وہ منہ کے بل چلنے والے اپنے چہروں کو ہر بلند جگہ اور ہر کانٹے سے بچائیں گے۔ یعنی جب منہ کے بل چلیں گے تو جس طرح انسان پیروں کو بچاتا ہے، اس طرح وہ بھی اپنے چہرے کو بچائے گا۔ یعنی جس طریقے سے آدمی پیر پر چلتا ہے اسی طریقے سے وہ منہ کے بل چلیں گے، اور یہ کافرین کی جماعت ہوگی یا گناہ گاروں کی جماعت ہوگی جن کو قبروں سے گھسیٹ کر چہروں کے بل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً میدان حشر جو ہے یہ بڑا ہی وحشت اور دہشت ناک میدان ہوگا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی بھر کا جو کیا دھرا ہوگا وہ سب سامنے موجود ہوگا، اور سامنے وہ ذات ہوگی جس کی بارگاہ میں کوئی عیب یا کوئی نیکی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ کتنے عیب ہم نے کیے، کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی، یہ سب ظاہر ہوگی۔ اس لیے آدمی نیکی کرنے میں بھی دیکھے کہ کہیں وہ نیکی لوگوں کے دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے، کہیں یہ نیکی اسے آخرت کے نقصان کا سبب تو نہیں بن رہی ہے۔ اور گناہ کرنے والوں کو تو اور زیادہ سوچنا چاہیے کہ کہیں انہی گناہوں کے سبب اللہ کی بارگاہ میں پھنس نہ جاؤں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آج گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے تو لوگ گناہ کرتے تھے تو چھپ کر کرتے تھے، گھر سے باہر جا کر کرتے تھے اور تنہائیوں میں کرتے تھے، لیکن اب گناہ کرنا ایسا ہو گیا ہے کہ آدمی گھر میں 4 آدمی کے ساتھ بیٹھا بھی ہو تب بھی وہ گناہ کر سکتا ہے۔ اپنے موبائل پر طرح طرح کی باتیں وہ دیکھتا ہے، ننگی تصویروں کو دیکھتا ہے، کہیں جو ہے ننگی فلموں کو دیکھتا ہے، کہیں کفریہ گانوں کو سنتا ہے، کہیں کسی قسم کی باتوں کو وہ سنتا ہے، کہیں کسی قسم کی باتوں کو وہ دیکھتا ہے۔ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم موبائل دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً ایک مسلمان کا کسی غیر محرم کو اس کے چہرے کو دیکھنا جب جائز نہیں ہے شہوت کے ساتھ، تو پھر اس کے جسم کے دیگر اعضاء کو دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ آج بہت سے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اسی کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر دی ہوگی، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم لوگوں کے درمیان تو بہت نیک گنے جاتے ہیں، بہت سیدھے سادے گنے جاتے ہیں، بلکہ ایسا لڑکا، ایسا نوجوان جو کسی کو کچھ کہتا نہ ہو اور چپ چاپ موبائل لے کر ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہو تو لوگ اس کو بہت نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیچارہ کچھ کرتا نہیں ہے، لیکن ایسے ہی لوگ بسا اوقات بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اس باتوں کو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ہم چھپ کر کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ملکیت سے نکل جائیں۔ ایک شخص ایک عالم دین کی بارگاہ میں گئے اور پوچھا کہ حضور، بہت کوشش کرتا ہوں کہ گناہ نہ کروں لیکن گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس بزرگ عالم دین نے فرمایا کہ اب اگر کبھی گناہ کا ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہو تو اللہ کی کائنات سے باہر نکل کر گناہ کرنا۔ وہ شخص کہ دل میں جب گناہ کا ارادہ پیدا ہوا تو وہ گھر سے باہر نکلا اور چلتا چلا جا رہا تھا کہ میں یہ گناہ کروں، لیکن وہ تھک ہار گیا کیونکہ ساری کائنات اللہ کی ہے، وہ کہاں جا کر گناہ کرے گا؟ آخر کار چند دنوں کے بعد
عالم صاحب کی بارگاہ میں آ کر اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ الحمدللہ اب میں گناہوں سے باز آ گیا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہو، اللہ نہ کرے کہ ارادہ پیدا ہو تو ہم یہ خیال کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی ملکیت پر ہوں، اللہ کی کائنات پر ہوں، اس کی حکومت پر ہوں، اور اسی کی حکومت میں اسی کے خلاف کام کروں، یہ کیسے میں کر سکتا ہوں؟ لہٰذا جب بار بار اس طرح کے خیالات ہمارے دل میں آئیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے اور گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم رب زدنا علما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔